السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے شرفو چرواہے اور شیر کی ایک حیرت انگیز کہانی۔ پیارے دوستو، آج کی کہانی بہت دلچسپ اور حیران کر دینے والی کہانی ہے، اور یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے والد صاحب مجھے سنایا کرتے تھے۔ یہ قصہ مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اسے یادداشت کی روشنی میں تفصیل سے ترتیب دیا، کرداروں کے نام خود سے رکھے اور اسے ایک مکمل کہانی کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کہانی آپ کو ضرور بہت پسند آئے گی۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے اس خوبصورت اور حیرت انگیز کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے جب ہندوستان کے دل میں چھوٹے چھوٹے گاؤں بستے تھے اور زندگی سادگی و قناعت کی دھن پر رقص کرتی تھی۔ انہی میں سے ایک گمنام گاؤں میں سرسبز کھیتوں اور مٹی کی سوندھی خوشبو کے درمیان ایک چرواہا رہتا تھا جسے گاؤں والے پیار سے شرفو کہا کرتے تھے۔ شرفو کا اصل نام شریف تھا، مگر وہ اپنی سادگی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے ہر خاص و عام میں شرفو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی دنیا بہت چھوٹی تھی مگر محبت اور سکون سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی ملکیت میں فقط 2 معصوم بچے، 7 سالہ بیٹا عارف اور 5 سالہ بیٹی حنا اور ایک سلیقے مند بیوی سکینہ تھی۔ سکینہ ایک ایسی عورت تھی جو اپنی خاموشی میں بھی ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں میں صبر کا سمندر تھا اور اس کے ہاتھوں میں تو وہ جادو تھا جو معمولی سے معمولی کھانے کو بھی لذیذ بنا دیتا تھا اور ایک کچے گھر کو بھی جنت بنا دیتا تھا۔ غریبی ان کا مقدر تھی، انہیں اکثر 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر آتی تھی، مگر ان کے گھر میں ایک ایسا سکون تھا جو کئی مالدار گھرانوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ وہ سب اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش تھے، ایک دوسرے کا سہارا تھے، ہر دکھ سکھ کو ساتھ بانٹتے تھے اور ان کے دلوں میں رب کی رضا شامل تھی۔ شرفو کا ہر روز کا معمول صبح سویرے شروع ہوتا۔ وہ صبح ہوتے ہی اٹھ جاتا جب آسمان میں تارے ٹمٹما رہے ہوتے اور مشرق میں ہلکی سی سرخی نمودار ہونے لگتی تھی۔ وہ تڑکے اٹھ کر نماز ادا کرتا، اللہ سے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتا، پھر اپنی لاٹھی اٹھاتا اور گاؤں کے زمیندار عاقل کے مویشیوں کا بڑا سا ریوڑ ہانک کر چراگاہ کی طرف نکل جاتا۔ زمیندار عاقل اپنے نام ہی کے برعکس سے ایک نہایت نیک دل اور رحم دل انسان تھا جو غریبوں کی مدد اور سب سے اچھے سلوک کے لیے مشہور تھا۔ عاقل اپنی دولت کو محض اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا تھا بلکہ اسے دوسروں کی بھلائی اور گاؤں کی خوشحالی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، ان کا حال احوال پوچھنا اور غریب امیر سب سے یکساں سلوک کرنا اس کا شیوا تھا۔ اس کے پاس کئی لوگ کام کرتے تھے اور اس نے سب کو ان کے کام بڑی ایمانداری سے سونپ رکھے تھے اور ان کے حقوق کا پورا خیال رکھتا تھا۔ اس کی نیک دلی کا یہ اثر تھا کہ اس کے یہاں کام کرنے والے اس کے کام کو اپنے گھر کا کام سمجھتے تھے اور بڑی لگن کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ جب ہفتے کا دن آتا تو وہ سب کو بلا کر ان کا پورا اور صحیح حساب کرتا اور کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی۔ اس کی یہ خصوصیات اس چھوٹے سے گاؤں کو خوشحال بنائے ہوئے تھی۔ لوگ غریب ضرور تھے مگر ان کے دلوں میں قناعت اور سکون رچا بسا تھا۔ شرفو بھی انہی غریب مگر خوش لوگوں میں شامل تھا جو زمیندار کے مویشی چرانے کا کام بڑی ذمہ داری سے کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک نرم سی مسکراہٹ رہتی تھی جو اس کی اندرونی سکون اور اللہ پر مکمل توکل کی عکاسی کرتی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ خوش تھا اور اپنی زندگی سے مطمئن تھا۔ ایک دن جس کی صبح بھی عام دنوں کی طرح ہی طلوع ہوئی تھی، سورج نے اپنی سنہری کرنیں بکھیر دی تھیں اور پرندے شجروں پر چہچہا رہے تھے۔ شرفو اپنے مویشیوں کے ساتھ گاؤں سے دور ایک چراگاہ کی طرف نکلا۔ وہ چراگاہ ایسی تھی جہاں ہری بھری گھاس دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کے درمیان سے ایک چھوٹی سی ندی گزرتی تھی جو گرمیوں میں اکثر خشک ہو جاتی تھی اور اس میں پانی کی سطح کم ہو کر کیچڑ میں بدل جاتی تھی۔ آج بھی ندی کا پانی بہت کم تھا، بس کیچڑ ہی کیچڑ تھی۔ دن بھر مویشی خوب چرے اور سیر ہو کر گھاس کھائی۔ شرفو بھی ایک گھنے برگد کے درخت کے نیچے اپنے معمول کے مطابق بیٹھا ہوا تھا اور پرندوں کی چہچہاہٹ ایک ایسا ماحول بنا رہی تھی جہاں دنیا کے سارے غم فراموش ہو جاتے تھے اور صرف سکون کا راج ہوتا تھا۔ جب سورج مغرب کے افق پر ڈھلنے لگا اور نارنجی رنگ کی شفق آسمان پر پھیل گئی جس نے پورے ماحول کو ایک حسین رنگت دے دی، شرفو نے مویشیوں کو گاؤں کی طرف ہانکنا شروع کیا تاکہ وقت رہتے گھر پہنچ سکے۔ لیکن آج تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا، ایک ایسا امتحان جو اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ اس کے ریوڑ میں ایک بھاری بھرکم اور قدرے سرکش بھینس تھی جو ذرا غافل تھی اور اپنے ارد گرد سے بے خبر تھی۔ وہ چلتے چلتے اچانک اس ندی کے ایک ایسے حصے میں جا پھنسی جہاں کیچڑ بہت گہری تھی۔
اس نے نکلنے کی کوشش کی مگر جتنی کوشش کرتی اتنی ہی گہری دھستی چلی گئی۔ اس کا جسم آدھا کیچڑ میں ڈوب چکا تھا اور وہ ہر حرکت کے ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو شرفو سمجھا کہ یہ عام بات ہے، بھینس خود ہی نکل آئے گی، مگر جب بھینس نے زور لگایا اور مزید گہری دھستی چلی گئی تو شرفو کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ بھینس نے اپنی ساری طاقت لگا دی، جسم کو بل دیا، ٹانگیں ہٹائیں، مگر وہ کیچڑ کی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور تھکن نمایاں ہونے لگی، اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، وہ آخر تھک کر چور ہو گئی اور کیچڑ میں ادھوری سی اوندھی پڑ گئی۔ اس کا سارا جسم کیچڑ میں لت پت ہو چکا تھا اور وہ بے سد پڑی تھی۔ شرفو نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً بھاگ کر بھینس کی رسی پکڑی اور اسے کھینچنے لگا۔ وہ پوری طاقت سے کھینچتا رہا، اس کی سانسیں پھولنے لگیں، اس کے بازوؤں میں درد اٹھنے لگا، مگر بھینس ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کیچڑ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ بھینس کا بھاری وزن اسے مزید گہرائی میں لے جا رہا تھا۔ شرفو نے اکیلے اسے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے اور اس کے جسم میں درد اٹھنے لگا، مگر کامیابی نہیں ملی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور شام کی تاریکی پھیل رہی تھی۔ جنگل سے آنے والی پراسرار آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ اسے احساس ہوا کہ اب تنہا اس بھینس کو نکالنا ناممکن ہے۔ اس نے سوچا کہ اب رات ہونے والی ہے اور جنگلی جانوروں کا خطرہ بڑھ جائے گا، خاص کر شیر اور بھیڑیے اس علاقے میں اکثر نظر آتے تھے۔ اس نے باقی مویشیوں کو جمع کیا اور بھینس کو کیچڑ میں بے یارو مددگار چھوڑ کر گاؤں کی طرف رخ کیا۔ اس کے دل پر ایک بوجھ سا تھا، وہ اپنی بھینس کو اس حال میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، مگر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس کے دل میں مسلسل یہ خیال آ رہا تھا کہ بھینس کا کیا ہوگا۔ گاؤں پہنچ کر شرفو نے مویشیوں کو ان کے باڑوں میں باندھا اور سیدھا زمیندار عاقل کے گھر کی طرف بھاگا۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور گاؤں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف کہیں کہیں لالٹینوں کی مدھم روشنی نظر آ رہی تھی۔ زمیندار اپنے صحن میں ایک پرانی چارپائی پر بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا۔ شرفو کی پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ زمیندار نے اسے دیکھتے ہی بھانپ لیا کہ کوئی اہم بات ہے۔ شرفو، کیا ہوا؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ زمیندار نے پوچھا۔ شرفو نے ہانپتے ہوئے ساری صورتحال تفصیل سے بیان کی۔ بھینس کے کیچڑ میں پھنس جانے سے لے کر اپنی ناکام کوششوں تک سب کچھ بتا دیا۔ اس کی آواز میں بے بسی اور فکر نمایاں تھی، وہ تقریباً رو دینے کی حالت میں تھا۔ زمیندار عاقل نے صبر اور سکون سے اس کی بات سنی، اس کے چہرے پر کوئی ناراضی نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں شرفو، زمیندار نے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، اب بہت رات ہو چکی ہے، اندھیرے میں کچھ کرنا مشکل ہے۔ ہم کل صبح گاؤں کے کچھ طاقتور لوگوں کو لے جا کر اسے آسانی سے نکال لیں گے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ زمیندار نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کہا، لیکن ایک مسئلہ ہے، رات کے وقت جنگلی جانوروں کا خطرہ ہے کہ کہیں بھینس کو نقصان نہ پہنچا دیں، خاص کر شیر اور بھیڑیے اس چراگاہ کے آس پاس اکثر گھومتے رہتے ہیں۔ تم ایک کام کرو، گھر جا کر کھانا پینا کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بتا کر بھینس کی رکھوالی کرنے کے لیے دوبارہ وہاں چلے جاؤ۔ زمیندار نے مزید کہا، اگر کہو تو میں 2 لوگوں کو تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں رات گزارنے کے لیے سہارا ملے اور ڈر بھی نہ لگے۔ جنگل میں تنہا رات کاٹنا مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس موسم میں جب جانور پانی کی تلاش میں گاؤں کے قریب آ جاتے ہیں۔ شرفو نے زمیندار کی پیشکش کو سنی انسنی کر دی۔ اس کا دل اس بات پر راضی نہیں تھا کہ وہ اپنے کام کے لیے دوسروں کو پریشان کرے۔ اسے اپنے اوپر پورا بھروسہ تھا۔ نہیں مالک، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، ڈر کی کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا اور بھینس کی دیکھ بھال اچھے سے کر لوں گا۔ صبح آپ کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے گا تو ہم اسے نکال لیں گے۔ میرے رب کا کرم ہے کہ وہ مجھے ہر مشکل سے نکالتا ہے۔ زمیندار نے شرفو کی اس ہمت اور لگن کو سراہا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اسے شرفو پر پورا بھروسہ تھا اور اس نے اسے مزید زور نہیں دیا۔ زمیندار عاقل سے اجازت لے کر شرفو سیدھا اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ گاؤں کی تنگ گلیاں رات کے سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھیں، صرف ہوا کی سرسراہٹ اور دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ چاند کی ہلکی روشنی دھول اڑاتی سڑکوں پر پڑ رہی تھی اور ہر گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ اس کا دل بھاری تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سکینہ اس کے اس فیصلے پر پریشان ہوگی، مگر چہرے پر اس نے مضبوطی کا نقاب چڑھا رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ذرا بھی کمزوری دکھائی تو سکینہ، جو پہلے ہی فکر مند تھی، مزید پریشان ہو جائے گی۔ جیسے ہی شرفو نے گھر کے دروازے پر دستک دی، سکینہ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کے بجائے تشویش تیر رہی تھی، وہ بہت بے چین تھی۔ آج آپ کو آنے میں بہت دیر ہو گئی، سکینہ نے نرمی سے مگر پریشانی کے ساتھ پوچھا۔
اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، میرا دل ڈوبا جا رہا تھا، بچوں کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی، وہ آپ کو پوچھ رہے تھے۔ شرفو اندر آیا اور اس نے اپنی ٹوٹی ہوئی کھاٹ پر بیٹھ کر اپنی بیوی سکینہ کو ساری صورتحال تفصیل سے بتائی، بھینس کے کیچڑ میں پھنس جانے سے لے کر زمیندار کی ہدایت تک کہ اسے رات بھر وہاں رکھوالی کے لیے رہنا ہوگا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ زمیندار نے اسے 2 آدمی ساتھ دینے کی پیشکش کی تھی جو اس نے قبول نہیں کی۔ سکینہ کا چہرہ فک ہو گیا جب اس نے سنا کہ اس کا شوہر اکیلا رات بھر جنگل میں ایک بے یارو مددگار بھینس کی حفاظت کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ تو کیا آپ اکیلے رات بھر وہاں رہیں گے؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کے دل میں جنگل کے خطرات، درندوں کا ڈر اور ان گنت وہموں نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ اسے شیروں اور بھیڑیوں کی کہانیاں یاد آ گئیں جو گاؤں کے بزرگ سنایا کرتے تھے۔ اگر کسی جنگلی جانور نے آپ کو نقصان پہنچا دیا تو خدا نہ کرے میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ اور مجھے تو بھوت پریت کا بھی ڈر لگتا ہے، جنگل میں اکیلے کیا کریں گے آپ؟ اس نے تقریباً گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ وہاں اکیلے نہ جائیں، زمیندار صاحب سے کہہ کر کسی اور کو بھجوا دیں یا پھر اپنے ساتھ 1-2 لوگ اور بھی لے جائیں۔ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، خدا نہ کرے کچھ ہو گیا تو۔ سکینہ کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں واضح تھیں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ شرفو، جسے گاؤں والے اس کی بہادری اور ثابت قدمی کی وجہ سے جانتے تھے، اپنی بیوی کی پریشانی دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ سکینہ کے کندھے پر رکھ کر اسے تسلی دی۔ ارے پگلی، شرفو نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تو بیکار ہی ڈرتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں کوئی ڈرپوک ہوں جو زمیندار صاحب سے بزدلی والی بات کروں؟ یہ تو میرے کام کا حصہ ہے، اس نے اپنے لہجے میں اعتماد بھرتے ہوئے کہا۔ تو فکر مت کر، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرا رب میرا محافظ ہے۔ اس نے جلدی سے بات ختم کی تاکہ سکینہ کو مزید بحث کا موقع نہ ملے۔ اور جلدی کر، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے، کیونکہ بہت رات ہو گئی ہے اور مجھے جلدی جانا ہوگا۔ بھینس اکیلی ہے، کہیں اسے کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا دے۔ سکینہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر ضدی ہے اور جو فیصلہ کر لیتا ہے اس پر قائم رہتا ہے۔ وہ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ اس کا دل چیخ رہا تھا کہ اسے روکے، مگر وہ اپنے شوہر کی عزت نفس اور اس کی ذمہ داری کو بھی سمجھتی تھی۔ خاموشی سے اس نے گرم گرم روٹیاں اور چاول نکال کر شرفو کے سامنے رکھ دیے۔ شرفو نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور ہر لقمے کے ساتھ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آج بھی اسے پیٹ بھر کر کھانے کو ملا۔ کھانا کھانے کے بعد جب شرفو دوبارہ بھینس کے پاس جانے لگا تو اس نے سکینہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، گھر کے دونوں دروازے اچھی طرح بند کر لینا اور ڈرنا ورنا نہیں، ٹھیک ہے؟ سکینہ نے ایک گہرا سانس لیا اور بھرے ہوئے دل کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، مگر اس نے انہیں اندر ہی اتار لیا تاکہ شرفو کی ہمت نہ ٹوٹے۔ اس نے بستر پر لیٹے بچوں کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، انہیں گلے لگایا اور پھر دروازہ بند کر کے شرفو کے لیے دعا کرنے لگی۔ اور پھر شرفو اپنی لاٹھی کے ساتھ رات کی تاریکی میں اکیلا ہی جنگل کی طرف چل پڑا۔ گاؤں کی مدھم روشنیوں سے دور وہ آہستہ آہستہ تاریک اور پر اسرار جنگل کے اندر داخل ہوتا گیا۔ رات کی خاموشی اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنا رہی تھی اور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ ایسی محسوس ہو رہی تھی جیسے کوئی انکہی کہانیاں سنا رہی ہو۔ جنگل میں قدم رکھتے ہی ماحول میں ایک عجیب سا خوف پھیل گیا۔ درختوں کے سائے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی پر اسرار مخلوق اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ دور سے کسی لومڑی کی چالاک آواز، پھر کسی الو کی ہولناک چیخ، ہر آواز اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ وہ اپنے اندر کے خوف سے لڑ رہا تھا جو ایک ایسی جنگ تھی جسے صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی ہمت اور ذمہ داری اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر انسانی فطرت اسے ڈرا رہی تھی۔ وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا، لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ اس کے ذہن میں سکینہ کی پریشانی، بچوں کے معصوم چہرے اور زمیندار عاقل کا اس پر اعتماد سب گھوم رہا تھا۔ وہ کسی بھی صورت ہار نہیں ماننا چاہتا تھا۔ اسے اپنی ذات سے زیادہ اپنی ذمہ داری کی فکر تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹے کی مسلسل اور پرخطر مسافت کے بعد وہ اس ندی کے قریب پہنچا جہاں بھینس پھنسی ہوئی تھی۔ چاروں طرف تاریکی اور خاموشی کا راج تھا جسے صرف جنگلی حیات کی آوازیں توڑ رہی تھیں۔ اسے دور سے ہی بھینس کی گہری سانسوں کی آواز سنائی دی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بھینس کیچڑ میں اسی طرح بے بسی سے پھنسی ہوئی ہے اور بہت تھک چکی ہے۔ اس کی آنکھیں غم زدہ اور بے جان لگ رہی تھیں۔ شرفو کو اسے اس حالت میں دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے آگ جلائی جائے تاکہ جنگلی جانور قریب نہ آئے۔
उसने इर्द गिर्द से सूखी लकड़ियां और झाड़ियां जमा की। ये काम तारीकी में आसान नहीं था, मगर उसने लगन से किया। थोड़ी देर बाद उसने पत्थरों को रगड़कर चिंगारी पैदा की और सूखी घास में आग लगा दी। आग की लपटें तेजी से बुलंद हुई और तारीकी को चीरने लगी। उसकी रोशनी से माहौल में कुछ सुकून आया, मगर जंगल का खौफ मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। शरफू आग के पास बैठ गया। रात के गहरे साये में शरफू ने अपने दिल को मजबूत किया। वो भैंस से बातें करने लगा, उसे तसल्ली देता जैसे वो उसे समझ रही हो। फिक्र मत कर, सुबह होते ही हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे, बस ये रात काट लें। वो ना जाने कब तक उससे बातें करता रहा। आग की रोशनी में उसका चेहरा कभी रोशन होता तो कभी तारीकी में छुप जाता। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। उसने अपनी लाठी को अपने पास रखा और हर आने वाली आवाज पर कान लगाए रखता था। कभी किसी सरसराहट पर चौंक उठता तो कभी किसी जानवर की आवाज पर उसका दिल जोर से धड़कने लगता। आधी रात गुजर चुकी थी जब शरफू की आंखों में नींद का गलबा होने लगा। दिन भर की मशक्कत और रात की परेशानी ने उसे थका दिया था। उसकी आंखें बोझल हो रही थी और वो झपकियां लेने लगा। उसी झपकी के आलम में जब वो बिल्कुल गनूदगी में था, अचानक उसे किसी जानवर के गुर्राने की एक हौलनाक आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी करीब और गरजदार थी कि शरफू फौरन चौंक कर उठ बैठा। उसकी सारी नींद एक पल में गायब हो गई। उसका जिस्म सर्द पड़ गया और पूरे बदन में कपकपी तारी हो गई। उसने नजर उठाकर देखा, आग की मध्यम होती रोशनी में कुछ दूरी पर दरख्तों के झुंड से बाहर निकलता हुआ एक बहुत बड़ा और खौफनाक शेर उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। उसका कद उसकी अपनी भैंस से भी बड़ा मालूम हो रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में दहकते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। शरफू के जिस्म में सनसनी दौड़ गई और उसका खून जम सा गया। उसका दिल हलक में आ गया था। ये वो मंजर था जिसका खौफ सकीना ने उसे दिलाया था और अब वो हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था। उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा है। शेर को अपनी तरफ बढ़ता देखकर शरफू के होशो हवास बाख्ता हो गए। उसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई और उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे लगा जैसे वो उसके सीने को चीरकर बाहर निकल आएंगी। शेर आहिस्ता आहिस्ता मगर पुरबकार और खौफनाक अंदाज में उसकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखें रात के अंधेरे में दहकते हुए अंगारों की मानिंद चमक रही थीं, जो बराह रास्त शरफू के दिल पर वार कर रही थीं। खौफ ने शरफू के पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया था। उसने अपनी लाठी को मजबूती से थाम लिया। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे ये लाठी ही उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा है। मगर उसे मालूम था कि एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा इस खौफनाक जानवर के सामने बेमायने है। उसके जहन में सकीना की वहम परस्ती, बच्चों के मासूम चेहरे, उनकी यादें और जमींदार आकिल का उस पर एतमाद सब घूमने लगा। उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। आज शेर उसे नहीं छोड़ेगा, उसे मौत के घाट उतार देगा। शेर इतना करीब आ गया था कि अब शरफू के लिए भागने का कोई इम्कान नहीं था। वो अपनी जगह पर जमकर रह गया था, जैसे उसके पैरों में सीसा भर दिया गया हो। उसकी जबान खुश्क हो चुकी थी और उसके हलक में कांटे चुभ रहे थे। वो चुपचाप और सांस रोके हुए आग के करीब बैठा रहा। इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश की, मगर वो बंद ना हो सकी। वो शेर के खौफनाक चेहरे को देखता रहा। ये एक ऐसी बेबसी थी जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। शेर अब उसके बिल्कुल सामने था। आग की रोशनी उसके भारी जिस्म, मजबूत पट्ठों और तेज धार पंजों को नुमाया कर रही थी, जो किसी भी लम्हे शरफू को चीर सकते थे। जब शेर उसके और करीब आया और आग की लपटें उसके चेहरे पर पड़ी तो शरफू ने एक अजीब मंजर देखा। शेर, जो बज़ाहिर बिल्कुल तंदुरुस्त और खतरनाक नजर आ रहा था, एक पैर से लंगड़ा रहा था। उसका बायां अगला पंजा जमीन पर पूरी तरह नहीं पड़ रहा था और वो उसे घसीटता हुआ आ रहा था। शरफू को उसके लंगड़ाने पर ताज्जुब हुआ, मगर खौफ का आलम ऐसा था कि ये ताज्जुब भी उसके दिल से डर को निकाल न सका। वो अभी भी अपनी सांस रोके हुए खामोश बैठा रहा। उसकी निगाहें शेर के चेहरे पर जमी हुई थीं। शेर उसके बिल्कुल पास आकर आग के करीब उसके सामने आ बैठा। उसका कद शरफू के बैठे हुए कद से कहीं ज्यादा ऊंचा था और उसका सर शरफू के बराबर में आकर ठहर गया। एक लम्हे के लिए शरफू की सांसें रुक गईं। उसे लगा कि अब शेर उस पर हमला कर देगा। वो अपने आप को मौत के लिए तैयार कर चुका था, लेकिन शेर ने ऐसा नहीं किया। उसने एक हल्की सी गुर्राहट की, जो किसी दहाड़ की तरह खौफनाक नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ बेचैनी, तकलीफ और एक अजीब सी इल्तिजा की आमेजिश थी। उसके बाद शेर ने वही जख्मी पैर जिससे वो लंगड़ा रहा था शरफू की तरफ फैलाया। उसकी आंखों में एक शदीद दर्द साफ झलक रहा था, जैसे वो शरफू से कह रहा हो, देखो मैं तकलीफ में हूँ। इस गैर मुतवक्के हरकत ने शरफू को हैरान कर दिया।
शेर की ये हरकत, उसकी आंखों में अजीब सी इल्तिजा और उसके गुर्राने में छुपी तकलीफ, ये सब शर्फू को एक अजीब पैगाम दे रहे थे। उसने शेर की आंखों में गहराई से देखा तो उसे महसूस हुआ कि ये शेर हमलावर नहीं है बल्कि मदद का तलबगार है। शर्फू को फौरन समझ आ गया कि उसका पैर जख्मी है और ये मुझसे मदद मांग रहा है। ये एक गैर मामूली लम्हा था जहां एक शिकारी शिकार के सामने अपनी बेबसी का इजहार कर रहा था और एक इंसान जो शेर के रहमो करम पर था, उसे ये महसूस हो रहा था कि कुदरत उसे किसी इम्तिहान में डाल रही है। शर्फू को डर तो बहुत लग रहा था, और डर क्यों न लगता, उसके सामने एक शेर था, एक ऐसा दरिंदा जो अपनी फितरत में खूंखार होता है। मौत बिल्कुल करीब नजर आती है। उसकी पसलियां तेजी से ऊपर नीचे हो रही थीं और उसके पूरे जिस्म पर सर्दी का एहसास था। उसका पूरा वजूद लरज रहा था। खैर, शर्फू ने अपनी पूरी हिम्मत मुजतमा की। उसने आहिस्ता से लरजते हुए अपना हाथ शेर के पंजे की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ शेर के पंजे के करीब पहुंचा, शेर ने एक और गुर्राहट की, मगर ये गुर्राहट पहले से ज्यादा शदीद और तकलीफ देह थी। ये गुर्राहट दर्द की शिद्दत से थी, जैसे वो शर्फू को खबरदार कर रहा हो कि उसे छूने से मजीद तकलीफ होगी। शर्फू ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे लगा कि शायद शेर उसे काट लेगा या अपने ताकतवर जबड़ों से उसे दबोच लेगा। उसकी हिम्मत एक लम्हे के लिए जवाब दे गई थी। वो थोड़ी देर इसी हालत में बैठा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने फिर से शेर की तरफ देखा। शेर उसी तरह अपना जख्मी पंजा उसकी तरफ किए हुए था। उसकी आंखों में वही इल्तिजा थी। शर्फू ने अपने अंदर की आवाज सुनी जो उसे कह रही थी कि ये शेर वाकई मदद चाहता है, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। उसने दोबारा हिम्मत की और बहुत आहिस्ता से अपना हाथ शेर के पंजे की तरफ बढ़ाया। उसने अपनी उंगलियां शेर के बड़े और भारी पंजे पर रखी और उसे छुआ। जैसे ही उसने अपने हाथ से शेर के पंजे को छुआ, उसे महसूस हुआ कि कोई बड़ा सा कांटा शेर के पंजे में गहरा घुसा हुआ है, जो थोड़ा सा बाहर है और बाकी पूरा उसके पंजे में धंसा हुआ है। यह कांटा देखने में एक लकड़ी का मोटा और नोकीला टुकड़ा लग रहा था। शर्फू के हाथ ने जब शेर के पंजे को छुआ तो शेर ने तकलीफ की वजह से एक और गुर्राहट की, मगर इस बार वो गुर्राहट हल्की थी और उसके साथ ही शेर ने अपना पंजा थोड़ा सा ऊपर उठाया, जैसे वो उसे मजीद सहूलियत फराहम कर रहा हो। शर्फू ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसकी आंखें अब कांटे पर मरकूज थीं। शर्फू सोचने लगा कि अगर मैं इसके पंजे से ये कांटा निकालता हूँ तो इसे बहुत दर्द होगा, और दर्द की वजह से गुस्से में इसने मुझ पर हमला कर दिया तो। उसके दिमाग में कई तरह के ख्यालात आ रहे थे। क्या ये फैसला सही है? क्या वो अपनी जान खतरे में डाल रहा है? उसे अपने घर, अपनी बीवी और बच्चों की याद आई। एक लम्हे के लिए उसे लगा कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, मगर वो भाग नहीं सकता था। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसे मुझे मारना होता तो अभी तक मार चुका होता। वो खामोश क्यों बैठा है और अपना पंजा क्यों मेरी तरफ किए हुए है? जरूर इसे मेरी मदद की जरूरत है। वो एक अजीब कशमकश में मुब्तला था। एक तरफ खौफ था जो उसे भागने पर उकसा रहा था, और दूसरी तरफ उसकी इंसानियत और उसके अंदर का चरवाहा जो किसी भी जानदार को तकलीफ में देखकर बेचैन हो जाता था, उसे मदद करने पर जोर दे रहा था। शर्फू ने सकीना की बात को रद्द किया था कि वो अकेला चला जाएगा, और अब उसे अपनी इस बात पर पूरा उतरना था। मगर फिर उसने सोचा कि जो भी हो, मुझे इसके पैर से कांटा निकालना ही चाहिए। मौत और जिंदगी तो खुदा के हाथ में है। अगर मरूंगा तो एक नेक काम करके ही मरूंगा। ये ख्याल उसके दिल में एक अजीब सी हिम्मत भर गया। ये उसके ईमान का लम्हा था जब उसने अपनी जान को अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए कुर्बान करने का फैसला कर लिया था, ख्वाह नतीजा कुछ भी हो। लेकिन शेर का डर शर्फू के दिलो दिमाग पर पूरी तरह छाया हुआ था। उसने एक गहरा सांस लिया, अपने अंदर की सारी हिम्मत जमा की। उसने अपने हाथ को आहिस्ता आहिस्ता शेर के पंजे की तरफ बढ़ाया। इस बार उसके हाथ में लर्जिश कम थी, उसका इरादा मजबूत था। उसने कांटे के सिरे को मजबूती से पकड़ा, अपनी आंखें बंद की और एकदम झटके से उसे खींच दिया। जैसे ही कांटा बाहर निकला, शेर ने दर्द की वजह से एक जोरदार दहाड़ मारी। ये दहाड़ इतनी गरजदार और हौलनाक थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। शर्फू के दिल की धड़कनें बंद हो गईं और उसके होशो हवास जवाब दे गए। शेर की दहाड़ ने उसके अंदर का सारा खौफ दोबारा जिंदा कर दिया और उसका जिस्म कांपने लगा। वो इस दहाड़ की शिद्दत को बर्दाश्त ना कर सका और बेहोश होकर वहीं ढेर हो गया। उसका जिस्म बेजान होकर आग के करीब गिर गया। शेर अब भी दहाड़ रहा था। शेर की दहाड़ जंगल में गूंजी और फिर एक पुरस्रार खामोशी छा गई। शर्फू बेहोश होकर आग के करीब ही गिर चुका था। उसका जिस्म बेजान पड़ा था। उसे ये भी मालूम नहीं था कि अगला लम्हा उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा।
شیر نے جب درد کی شدت سے دہاڑا تھا تو اس کے پنجے سے جہاں سے شرفو نے کانٹا نکالا تھا مواد یعنی پیپ کی ایک دھار بہہ نکلی تھی۔ وہ جگہ کانٹا لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ پک چکی تھی اور اس میں گہرا زخم ہو گیا تھا۔ مواد کا ایک ڈھیر وہیں زمین پر جمع ہو گیا۔ شیر جس کی دہاڑ نے شرفو کو بے ہوش کیا تھا اب آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر درد سے نجات کی ایک عجیب سی تسکین دکھائی دے رہی تھی۔ چند لمحے وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اپنی تکلیف سے آزاد ہو کر اس نے اپنے پنجے کو ہلکا سا حرکت دی۔ درد کی جگہ اب ہلکا سا آرام محسوس ہونے لگا تھا اور اس کی دھڑکنیں معمول پر آ رہی تھیں۔ جنگل کا سناٹا اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ رات اپنے آخری پہر میں تھی۔ ستارے آسمان میں چمک رہے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی کھنکی تھی۔ شیر کو درد سے راحت ملی تو اس نے اپنی نظریں کیچڑ میں پھنسی ہوئی بھینس کی طرف گھمائیں۔ بھینس اب بھی اسی جگہ اوندھی پڑی تھی، تھکی ہوئی اور بے بس۔ شیر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کا زخمی پنجہ اب زیادہ تکلیف نہیں دے رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور ایک چھلانگ لگائی۔ اس کی یہ چھلانگ اتنی طاقتور تھی کہ شرفو اگر ہوش میں ہوتا تو حیران رہ جاتا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنے مضبوط پنجوں سے بھینس کو مضبوطی سے پکڑا۔ بھینس جو ابھی تک بے حس و حرکت پڑی تھی شیر کی اس اچانک حرکت سے ہڑبڑا گئی اور خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ شیر نے اپنی پوری طاقت لگائی اور ایک ہی وار میں بھینس کو کیچڑ سے باہر نکال کر ندی کے کنارے پر کھڑا کر دیا۔ شیر نے بھینس کو ساحل پر دھکیل دیا اور اس نے زور سے اپنے جسم کو جھٹکا دیا۔ اس کے جسم پر جو کیچڑ لگا تھا وہ جھٹکے کی وجہ سے ساحل پر پھیل گیا۔ بھینس خوفزدہ تھی مگر اس کے جسم پر کوئی زخم نہیں آیا تھا۔ وہ کنارے پر کھڑی ہانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی حیرت اور ڈر تھا۔ شیر نے بھینس کو کنارے پر لا کر کھڑا کیا اور پھر شرفو کی طرف دیکھا جو بے ہوش پڑا تھا۔ شیر نے ایک لمحے کے لیے شرفو کے قریب آ کر اسے سونگھا جیسے وہ اس کی حالت کا جائزہ لے رہا ہو۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ شرفو بے خطر ہے۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنے لنگڑاتے ہوئے قدموں سے ایک سمت کو چل دیا اور جنگل کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا۔ اس نے شرفو کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کا بدلہ پورا ہو چکا تھا۔ وہ ایک عظیم الشان با اصول جنگلی جانور ثابت ہوا تھا جو اپنی فطرت کے خلاف ایک انسان کے احسان کا بدلہ چکا گیا تھا۔ اب تک رات کافی بیت چکی تھی۔ بھینس کنارے پر کھڑی تھی اور شرفو بے ہوش پڑا تھا۔ جنگل میں خاموشی کا راج تھا جسے صرف پرندوں کی صبح کی چہچہاہٹ توڑ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ آسمان پر صبح کی پہلی کرنیں پھوٹنے لگی۔ افق پر ہلکی گلابی اور نارنجی رنگت پھیلنے لگی۔ تاریکی چھٹ رہی تھی اور دن کی روشنی چاروں طرف پھیلنے لگی تھی۔ ماحول میں ایک نئی تازگی کا احساس تھا۔ جب سورج کی سنہری کرنیں سیدھی شرفو کے چہرے پر پڑی تو اسے آہستہ آہستہ ہوش آنے لگا۔ اس نے کروٹ بدلی اور اپنی آنکھیں کھول دی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، پھر اسے رات کا سارا واقعہ یاد آ گیا۔ شیر کی دہاڑ، اس کا بے ہوش ہونا۔ اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے خوف زدہ ہو کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ اسے لگا کہ وہ اب شیر کا نوالا بن چکا ہوگا۔ اس نے گھبرا کر اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائی۔ اس کی نظر سب سے پہلے اپنی بھینس پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ بھینس کیچڑ میں لپٹی ہوئی بالکل صحیح سلامت ندی کے کنارے پر کھڑی تھی۔ شرفو کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا اور بھینس کی طرف بھاگا۔ اس نے بھینس کو چھو کر دیکھا، وہ واقعی کنارے پر کھڑی تھی۔ اس نے بھینس کے پورے جسم کو چھو کر دیکھا کہ کہیں کوئی زخم تو نہیں۔ جب اسے تسلی ہو گئی تو وہ بھینس کے پاس ہی کھڑا رہا۔ شیر وہاں موجود نہیں تھا۔ شرفو نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر شیر کا کوئی نشان نہیں تھا۔ پھر اس نے غور سے اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ شیر کے پنجے سے کانٹا نکال رہا تھا۔ وہاں زمین پر پیپ کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا اور اس کے آس پاس تازہ خون کے کچھ نشانات بھی تھے۔ یہ دیکھ کر شرفو کی آنکھیں کھل گئیں اور اسے رات کے واقعے کی پوری حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ اس کا دل شیر کے لیے احترام سے بھر گیا۔ اسے یہ سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی کہ یہ سب شیر ہی کا کام ہے۔ اس کے بے ہوش ہو جانے کے بعد شیر نے ہی اپنی تکلیف سے نجات پانے کے بعد اس کی بھینس کو کیچڑ سے باہر نکالا اور پھر بغیر کوئی نقصان پہنچائے اپنے راستے چلا گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے شرفو کو حیران کر دیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک خونخوار شیر بھی کسی پر احسان کا بدلہ چکا سکتا ہے۔ یہ قدرت کی ایک ایسی مثال تھی جو اس کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی اور اس کا ایمان اللہ پر مزید گہرا ہو گیا۔ شرفو نے خدا کا بہت بہت شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسے نہ صرف موت کے منہ سے بچایا بلکہ اس کے مویشی کی حفاظت بھی کی اور اسے ایک سبق بھی سکھایا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے اور اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون۔ یہ رات اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بھی تھی
اور ایک ناقابل فراموش تجربہ بھی۔ اسے لگا کہ اس کی زندگی میں اب ایک نیا مقصد شامل ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی بھینس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے لے کر گاؤں کی طرف چل پڑا۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ماحول میں پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ہوا میں ایک تازہ خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے رات کے خوفناک لمحات کو دھو کر لے گئی ہو۔ شرفو کے قدموں میں اب ایک نئی توانائی تھی، ایک نئی سوچ اور ایک نئی چمک۔ جب وہ گاؤں میں پہنچا تو زمیندار عاقل اور کچھ گاؤں والے اسے ملے۔ زمیندار نے رات بھر نیند نہیں لی تھی۔ وہ شرفو اور بھینس کے لیے پریشان تھا۔ وہ شرفو کو بھینس کے ساتھ صحیح سلامت دیکھ کر حیران ہو گیا۔ شرفو، تم بھینس کو کیچڑ سے باہر کیسے نکال کر لے آئے؟ زمیندار نے تعجب سے پوچھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ یہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں۔ شرفو نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر زمیندار کو رات کا سارا واقعہ تفصیل سے بتایا۔ اس نے شیر کے اچانک آنے سے لے کر اس کے زخمی پنجے اپنی ہمت کر کے کانٹا نکالنے، شیر کے دہاڑنے، اپنے بے ہوش ہونے اور پھر صبح جب ہوش آیا تو بھینس کو کنارے پر پا لینے تک کی پوری کہانی بیان کی۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی سچائی اور حیرت تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ کسی درندے کے خوف کی نہیں بلکہ ایک غیر معمولی تجربے کی گواہی دے رہی تھی۔ زمیندار عاقل اور دوسرے گاؤں والے شرفو کی کہانی سن کر دنگ رہ گئے۔ ان میں سے کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک شیر ایسا بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو ان کے لیے بالکل نیا اور ناقابل یقین تھا۔ ان سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور شرفو کی جان بچنے پر خوشی منائی۔ زمیندار نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور شرفو کو شاباشی بھی دی۔ شرفو، واقعی تم بہت بہادر ہو اور تم نے اپنی بہادری کا ثبوت بھی دیا ہے، زمیندار نے کہا۔ گو تم بے ہوش ہوئے، اس جگہ کوئی بھی ہوتا اس کا بھی یہی حال ہوتا، لیکن تم نے شیر کے پنجے سے کانٹا نکالا اور اس کے سامنے اپنے حواس برقرار رکھے۔ یہ ایک بہادر شخص ہی کر سکتا ہے، اور شیر بھی اپنا قرض چکا کر چلا گیا۔ یہ قدرت کا ایک انمول سبق ہے۔ زمیندار نے شرفو کی پیٹھ تھپتھپائی۔ اس کی آنکھوں میں شرفو کے لیے گہرا احترام تھا۔ شرفو کی یہ کہانی پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور ہر زبان پر تھی۔ لوگ اس کی ہمت اور شیر کے اس غیر متوقع احسان پر حیران تھے۔ یہ واقعہ شرفو کی زندگی کا ایک اہم باب تھا، جس نے اسے نہ صرف ایک بہادر چرواہا بنا دیا تھا بلکہ اسے زندگی کا ایک گہرا سبق بھی سکھایا تھا۔ اس واقعے کے بعد شرفو کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ سچی انسانیت اور نیکی کسی بھی خطرے سے بڑی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ آپ اس سے کتنا متاثر ہوئے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، کیونکہ اس کہانی کو یادوں سے جوڑ کر تفصیل سے لکھنے اور ویڈیو کی صورت میں آپ تک پہنچانے میں کافی محنت اور وقت لگا ہے۔ اگر آپ اس کہانی سے ذرا بھی متاثر ہوئے ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اس چینل پر آپ کو ایسی ہی دلچسپ قصے اور کہانیاں سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ہاں، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔